میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی نظر جو تھی نا بالکل آخری عمر میں آ کے بالکل بند ہو گئی. تو یہاں بڑے بڑے ڈاکٹر ان کے معتقد تھے. انہوں نے مجھے کہا کہ ان کو جو تکلیف ہے نا آنکھ میں، اس کا آپریشن ہو سکتا ہے لیکن یہاں نہیں ہو سکتا. لندن میں ہو سکتا ہے، امریکہ میں ہو سکتا ہے، کینیڈا میں ہو سکتا ہے. اگر حضرت مان لیں تو ہم ٹکٹ کا بھی بندوبست کرتے ہیں، سارے انتظام ہمارے ذمہ ہیں. کیونکہ اگر حضرت کی آنکھیں ٹھیک ہوں گی تو یا کعبہ دیکھے گی یا قرآن و حدیث دیکھے گی. تو میں نے والد صاحب سے عرض کیا کہ حضرت الحمدللہ جب اللہ نے اسباب بھی پیدا کر دیے ہیں، اگر آپ راضی ہو جائیں تو ایک ہفتے میں انشاءاللہ یہ کام ہو سکتا ہے. بڑے غصے میں آ گئے، کہنے لگے اللہ نے ٹھیک فرمایا ہے کہ انما اموالکم و اولادکم فتنہ، کہ مال اور اولاد جو ہے نا تمہارے لیے آزمائش ہے. تو اسی لیے آئے تھے مکے. کہنے لگے کیا کہہ رہے ہو؟ القیام فیہا سعادت والخروج منہا شقاوت. مکے میں رہنا سعادت ہے اور نکلنا بدبختی ہے. تم مجھے بدبخت بنانا چاہتے ہو؟ میں آنکھوں کے لیے مکہ چھوڑ دوں؟ کیا کہہ رہے ہو؟ باقی اللہ نے میری آنکھیں لے لی ہیں تو کوئی بات نہیں. حدیث ہے حضور کی، من اخذ حبیبتہ فی آخر عمرہ وجبت لہ الجنہ، کہ جس بندے کی آخری عمر میں اللہ آنکھیں لے لے، نابینا ہو جائے اور مر جائے، اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی. تو اللہ نے میرے لیے جنت کا اسباب پیدا کر دیے اور تم مجھے محروم کرنا چاہتے ہو. یعنی آپ حیران ہوں گے، مجموعی طور پر والد صاحب نے تقریباً 40 سال یہاں پڑھایا ہے اور ایک دن جتنے بھی نہیں گئے. خود اندازہ کریں، یعنی جتنا دیکھنے کے لیے بھی نہیں گئے، بس یا حرم یا گھر. اچھا ہمیں لینے کے لیے یا ہم جائیں چھوڑنے کے لیے کبھی نہیں. تمام طلبہ نے احتجاج کیا والد صاحب سے کہ حضرت مکی صاحب کل جا رہے ہیں تو ہم چلتے ہیں، مکی صاحب کو بھی جدہ میں ایئرپورٹ چھوڑیں گے اور آپ کو بھی ذرا جدہ دکھا دیں گے. فرمایا یار بڑے عجیب لوگ ہو، ایک مجھے اولاد کا فراق ہو اور دوسرا حضور کی حدیث بھی چھوڑ دوں. عجیب بے وقوف آدمی ہو. کیا رہا ہے فی امان اللہ، میں نے کیا کر لیا. یعنی اندازہ فرمائے کہ یہ ان لوگوں کا تھا کہ ہم ایک گھنٹے کے لیے بھی حرم سے باہر نہ نکلیں. تو اس لیے جتنے دن اللہ نے آپ کو دیے ہیں، میری گزارش ہے درود شریف پڑھیں، استغفار پڑھیں، قرآن پاک ختم کرنے کی کوشش کریں، اور موقع ملے، اب روز بروز رش کم ہوتا جائے گا تو طواف کرنے کی کوشش کریں. موضوع الدرس فی فضیلت الذکر و احکام الحج فی الوعظ والارشاد. الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء سیدنا محمد المصطفى وعلى آلہ المجتبى واصحابہ النجبى. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الهاشمي وعلى آله وأصحابه نجوم الهدى. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكر آبائكم أو أشد ذكرا
ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. قال النبي صلى الله عليه وسلم الحاج والعمار وفد الله إن دعوه أجابهم وإن استغفروه غفر لهم أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين ومن الشاكرين والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، عزیز نوجوانوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام مقدس میں سے چند آیات مبارکہ اور آقا انعامدار حبیب کبریا سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا کے فرامین مبارکہ میں سے ایک حدیث تلاوت کی ہے. دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ اس عاجز کو مع الاہل صحت عافیت کاملہ عاجلہ دائمہ اور حق بات بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، آپ کو سننے سمجھنے کی اور ہم سب کو مل کر حق پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیں. پروردگار عالم تمام آنے والوں کی حاضری، حج، عبادات، صدقات، خیرات منظور و مقبول فرمائیں. اب یہ ہے کہ انشاءاللہ اللہ کو منظور ہے تو کل سے پھر مختلف مسائل پہ تقاریر کا بیان شروع ہوگا، تو آپ اچھی طرح غور کر لیں. ایک دفعہ میں خود حج کو بیان کر دیتا ہوں تاکہ آپ سمجھیں کہ کہیں ہم نے غلطی تو نہیں کی. حج میں یہ ہے کہ احرام باندھ کے، احرام تمتع والے ہیں یا افراد والے ہیں جو مکے کے رہنے والے ہیں، سب نے حج کا احرام باندھنا. غسل کر کے دو چادریں باندھ کے 2 رکعت پڑھ کے سر سے کپڑا اتار کے لبیک لبیک زور سے پڑھتے ہوئے اب منا جائیں. 8 تاریخ کو ظہر کی نماز سے پہلے مینا میں پہنچنا سنت ہے، افضل. اگر کوئی نہیں پہنچ سکا تو اس پہ کوئی جرمانہ نہیں، کوئی 7 کو پہنچ گیا اور کوئی بندہ جو ہے وہ 8 کو بھی عشاء کے بعد پہنچا، کوئی حل نہیں. اگر کچھ لوگ اپنے کام کی وجہ سے، ڈیوٹی کی وجہ سے مینا گئے ہی نہیں، 9 تاریخ کو سیدھا احرام باندھ کے عرفات چلے گئے، ان کا بھی حج ٹھیک ہو گیا. کہ حج جو ہے وہ عرفات کی حاضری کا نام، لیکن شرط یہ ہے کہ نیت بھی ہو، احرام بھی ہو، اور عرفات کے وقوف کے وقت میں وہ عرفات میں ہو. تو 8 کا دن ہم مینا میں رہے، 5 نمازیں پڑھیں. بعض لوگ 5 نہیں پڑھ سکے، 4 پڑھیں، ان پر بھی کوئی جرمانہ نہیں. 9 تاریخ کو عرفات میں پہنچے. عرفات کا وقت جو ہے وہ زوال کے بعد سے شروع ہوتا ہے، سارا دن اور ساری رات.
عرفات میں آپ نے ماشاءاللہ چاہے 2 منٹ بھی گزار دیا آدمی حاجی ہو جاتا. ظہر اور عصر کی نمازیں جو ہیں آپ نے عرفات میں پڑھی ہیں. کسی نے قصر پڑھی ہے، کسی نے پوری پڑھی ہے، کوئی جھگڑے نہ کرو، سب کی نمازیں اللہ کے ہاں قبول ہے. چونکہ بعض ائمہ کے نزدیک وہاں ہر حال میں قصر پڑھنی ہے، چاہے مقیم بھی ہو. لیکن امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ بھئی حج حج ہے، نماز نماز ہے، احکام نہیں بدلا کرتے. جو مقیم ہے وہ پوری پڑھے گا، اور مسافر ہے تو قصر کرے گا. بہرحال آپ نے قصر پڑھی ہے تو الحمدللہ، اور پوری پڑھی ہے تو الحمدللہ، اللہ قبول فرمائے. پھر سارا دن دعاؤں میں گزرا. سورج غروب ہونے کے بعد ہم عرفات سے نکلے. رات کو ہم مزدلفہ میں پہنچے، اور مزدلفہ میں کوئی جلدی پہنچا، کوئی دیر سے پہنچا، کوئی 12 بجے رات کو پہنچا، کوئی 2 بجے، کوئی حاضر، کیونکہ وہ عرفات سے نکل پڑا. اب اللہ کے ہاتھ میں ہے کب پہنچائے. مزدلفہ میں پہنچنے کے بعد اذان 1 ہوگی، تکبیریں 2 ہوں. پہلے ہم 3 رکعت مغرب پڑھیں گے، اس کے بعد سنت نفل نہیں پڑھیں گے، پھر فوراً تکبیر اور عشاء کی نماز پڑھیں گے. اس کے بعد پھر اللہ جتنا ہمت دے، کسی کو سنت پڑھے، نفل پڑھے، لیکن وتر ضروری پڑھنے کیونکہ وہ واجب. اور مزدلفہ میں آرام کیا، قیام کیا، اور صبح کی نماز مزدلفہ میں پڑھے کہ وقوف مزدلفہ واجب ہے. اگر کسی نے چھوڑا ہے تو وہ دم پڑ جاتا ہے. ہاں جو لوگ بیمار ہیں یا ان کی ڈیوٹی ہے حرم میں یا کسی اور مقام پہ، ان کو اجازت ہے کہ وہ آدھی رات کے بعد 12 بجے رات کے بعد مزدلفہ سے بنا کو چل پڑے. پھر ان پہ کوئی دم نہیں ہوگا. لیکن اگر کوئی عذر نہ ہو تو پھر لازماً فجر کی نماز جو ہے 10 تاریخ کی مزدلفہ میں پڑھی جائے. نماز پڑھنے کے بعد، لمبی دعا کرنے کے بعد، تکبیرات کہنے کے بعد جو ہے ہم مینا کو چل پڑے. 10 تاریخ کو مینا میں پہلا کام یہ ہے کہ جمرۃ العقبہ پہ 7 کنکریاں مارنی ہیں، اللہ اکبر. اور بعض روایات میں بسم اللہ اللہ اکبر رغبا للشیطان ورضا للرحمن. 7 کنکریاں مارنے کے بعد اب دوسرا کام یہ ہے کہ ہم نے قربانی کرنی ہے یا کروانی ہے. اور جن لوگوں نے پیسے بینک میں دے دیے، گورنمنٹ کو دے دیے، کسی کنٹریکٹر کو دے دیے، اب بس وہ اللہ پہ بھروسہ کریں، وہ ترتیب قائم نہیں رہ سکتی. اور حنفی مسلک میں ترتیب واجب ہے کہ پہلے کنکری مارے، پھر قربانی کرے، پھر سر بڑھائے. اگر آگے پیچھے کرے گا تو دم آ جائے. لیکن باقی ائمہ کے نزدیک ترتیب واجب نہیں ہے. اب جناب یہ ہے کہ آپ نے کنکری ماری، آپ نے قربانی کی یا کرائی، اس کے بعد سر پہ اس طرح پھروایا، اب احرام آپ کا کھل گیا. اب آپ غسل کریں، خوشبو لگائیں، اچھے کپڑے پہنیں، ہر چیز جو پابندی تھی، حرام تھی، حلال ہو گئی. لیکن بیوی حلال نہیں ہوگی. یہ تحلل کامل ہے، تحلل اول ہے. اب اس کے بعد آپ مکے میں آئے. اگر 10 کو آ گئے تو کوئی حرج نہیں، رات میں آئے کوئی حرج نہیں، 11 میں آئے کوئی حرج نہیں، 12 کی رات میں آئے کوئی حرج نہیں، 12 میں آئے کوئی حرج نہیں. لیکن حنفی مسلک میں مغرب سے پہلے پہلے طواف زیارت کرنا، 12 تاریخ کی مغرب سے پہلے پہلے. اگر مغرب ہو جائے طواف ہو جائے گا، لیکن دم پڑ جائے. طواف زیارت کرنے کے بعد صفا مروا دوڑیں گے، اور اس کے بعد پھر واپس مینا چلے جائیں. اگر کسی کی یہاں رات ہو گئی، صبح کی نماز ہو گئی، کوئی حرج نہیں. مینا میں جانے کے بعد اب 2 دن ہیں، 11 اور 12. 11 تاریخ کو کنکریوں کا وقت شروع ہوگا زوال کے بعد.
اگر کسی نے زوال سے پہلے ماری ہے تو دم واجب ہو جائے گا، لیکن کسی نے زوال سے پہلے کنکری ماری، کسی عالم نے مسئلہ بتلا دیا، اس نے زوال کے بعد جا کے پھر مار لی تو کوئی دم نہیں۔ 11 تاریخ کو ہم نے سب سے پہلے اولا یعنی چھوٹے شیطان پہ 7 کنکریاں مارنی ہیں، اور اس کے بعد درمیانے پہ مارنی ہیں، پھر بڑے پہ مارنی، پھر واپس مینا جانا ہے۔ اگر کچھ لوگ مینا میں جگہ نہیں تھی وہ مکے میں آ گئے، کوئی حرج نہیں، کوئی دم نہیں۔ مینا میں رہیں تو مبیت سنت ہے، اجر ہے، ثواب ہے، لیکن دم نہیں پڑتی ہے نہ رہنے سے۔ 12 تاریخ کو آپ نے پھر تینوں پہ کنکریاں ماری، اولا پر بھی یعنی چھوٹے پر، درمیانے پر اور بڑے پر۔ کنکریاں مارنے کے بعد افضل یہ ہے کہ مغرب کے نماز سے پہلے پہلے آدمی مینا سے نکل جائے، اور مینا کی حد جو ہے جہاں جمرۃ العقبہ بڑا شیطان ہے اس 100 قدم آ گیا وہ مینا ختم۔ واپس آنے کے بعد الحمدللہ الحمدللہ آپ کے سارے کام پورے ہو گئے۔ اگر ان دنوں کے اندر کوئی عورت، میری بیٹی میری بہن اپنے ایام حیض میں تھی تو وہ ناپاکی کی حالت میں طواف زیارت نہیں کر سکتی، اس کو انتظار کرنا ہوگا جب پاک ہو جائے، غسل کرے، کپڑے بدلے اور آگے طواف زیارت کرے اور صفا مروا دوڑے۔ اگر طواف زیارت کے بغیر چلی گئی تو ساری زندگی اپنے خاوند پہ حلال نہیں ہوگی۔ اس کی فلائٹ آ گئی ہے، چھوڑ دے فلائٹ نہ جائے۔ کئی لوگ بیمار ہو گئے، ہسپتالوں میں پڑے ہیں، نہیں گئے تو کیا ہو گیا؟ کئی لوگ ہیں نا، یہ تو آدمی کو خود جلدی ہوتی ہے، وہاں سے تڑپ ہوتی ہے کہ اللہ ہمیں مکے لے جائے، مدینے لے جائے، حج نصیب کرے، اور جب یہاں آ جاتے ہیں کام ختم ہو، اب دعا ہوتی ہے اللہ کرے کہ جلدی نکلیں۔ لیکن یاد رکھیں بزرگوں نے لکھا ہے کہ حج کرنے کے بعد اگر نکلنے کی جلدی ہے اور دل کرتا ہے نکلوں تو سمجھو پھر گڑبڑ ہو گئی، حج قبول نہیں ہوا۔ ورنہ تو آدمی کا دل کرے کہ یا اللہ مجھے 1 گھنٹہ اور مل جائے میں مکے میں رہ لوں، 1 گھنٹہ مجھے اور مل جائے میں طواف کر لوں۔ اس کو تو یہاں سے ودا کرنا ہے، رو رو کے جانا ہے۔ اگر ایسے دل میں خیالات ہیں استغفار پڑھے، توبہ کرے تو اللہ ناراض نہ ہو اور اللہ خالی نہ بھیجے۔ ہمیں اللہ کی رحمت سے بہت بڑی امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالی تمام آنے والوں کو، جیسے اس کا فرمان ہے کہ جو بھی الفاظ میں آ گئے میں ان کے گناہ معاف کر دوں گا، اللہ تعالی سب کے حج کو منظور و قبول فرمائیں گے۔ اب جنہوں نے اپنے وطن جانا ہے ان کے ذمہ طواف الوداع ہے۔ طواف الوداع آخری دن کیا جاتا ہے۔ مثلا میں نے صبح جانا ہے تو میں رات کو کر سکتا ہوں کہ صبح مجھے ٹائم ہی نہیں ملے گا، اور اگر صبح کو میرے پاس ٹائم ہے تو پھر میں صبح کو کروں۔ طواف الوداع کا معنی یہی ہوتا ہے ان یکون آخر العہد بالبیت الطواف، اللہ کے گھر کا آخری کام آپ کا جو ہو وہ اللہ کے گھر کا طواف ہے۔ اور اس طواف میں یہ دعا کی جاتی ہے کہ اللہم لا تجعل، یا اللہ یہ میرا آخری پھیرا نہ ہو بلکہ جب تک زندگی رہے مجھے ہمیشہ آنا نصیب فرما۔ اور طواف الوداع کے بعد الٹے پاؤں چلنا جو ہے یہ بدعت ہے، یہ لوگوں نے گھڑ رکھا ہے، نہ یہ ادب ہے نہ یہ شریعت کا حکم۔ اگر تمہیں کعبۃ اللہ کو بار بار دیکھ رہے ٹھہر جاؤ، دیکھ لو پھر چل پڑو، لیکن الٹے پاؤں جانا جو ہے نہ ادب میں شامل ہے اور نہ کبھی حضور پاک نے ایسا فرمایا نہ صحابہ نے ایسا فرمایا۔ طواف الوداع کے بعد آپ روانہ ہوں گے، اور جن میرے دوستوں نے بزرگوں نے مدینہ منورہ جانا ہے وہ بھی طواف الوداع کر کے مدینہ منورہ جائیں گے، کیونکہ پھر ہو سکتا ہے کہ ان کی فلائٹ ہی مدینے سے ہو، یا ان کی
فلائٹ تو جدے سے ہو، لیکن مدینہ منورہ سے بسیں جدے میں لے جائیں گی اور پھر جدے سے فلائٹ پہ جائے گا، اس لیے اس کا طواف الوداع اگر رہ گیا تو دم پڑ جائے گا۔ لیکن ایک مسئلہ سمجھ لیں کہ جب بھی دم پڑے کسی وجہ سے، چاہے وہ تمتع کی ہو، قران کی ہو، جرمانے کی ہو، ہوگی مکے میں، حرم میں، اور کسی جگہ ادا نہیں ہو سکتی۔ اور اسی طرح یہ بات بھی اپنی یاد رکھ لیں کہ جب اللہ تبارک و تعالی طواف الوداع کر کے مدینہ منورہ کے لیے جائیں تو سارے راستے میں کوشش کریں درود شریف پڑھتے رہیں۔ مدینہ منورہ میں پہنچنے کے بعد اپنے مکان پہ جائیں جو آپ کے لیے مکان ہے، وہاں سامان رکھیں، غسل کریں، اچھے سے اچھے کپڑے پہنیں، خوشبو لگائیں اور درود شریف پڑھتے ہوئے مسجد نبوی میں داخل ہوں۔ پہلے دایاں پاؤں رکھیں اور اس کے بعد بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اللہم اغفر لی ذنوبی وافتح لی ابواب رحمتک، یہ کہے کہ بڑے آرام سے چلتے آئیں، کوشش کریں کہ ریاض الجنہ میں موقع مل جائے، لیکن نہ ملے تو جہاں بھی ملے 2 رکعت تحیت المسجد، چونکہ اللہ کا حق جو ہے حضور کے حق سے مقدم ہے، 2 رکعت تحیت المسجد پڑھیں اور اس کے بعد اٹھ کے چل پڑیں، لیکن بالکل خاشعاً خاضعاً، بڑے ادب سے، بڑی تواضع سے، بڑی عاجزی سے۔ اور علماء نے کتابوں میں لکھا ہے کہ جب چلے تو ایسے انداز میں چلے کہ پاؤں کی دھپ دھپ پیدا نہ ہو، آواز پیدا نہ ہو، اور اپنے موبائل خدا کے لیے بند کر دیں۔ یہ وہ بڑا نازک مقام ہے کہ اگر ذرا بھی بے ادبی ہو گئی تو سارے حج برباد ہو جائیں، اگر آواز بھی اونچی ہو گئی تو سارے اعمال برباد ہو جائیں۔ یہ انتہائی زیادتی اور بےہودگی ہے کہ وہاں باقاعدہ موبائل کھلے ہوئے ہیں، اچھا جی آپ بھی وہاں سے سلام پڑھ لیں۔ یہ جاہلیت ہے، بدعت ہے اور گناہ ہے اور گستاخی ہے حضور کے دربار میں۔ وہاں بڑے ادب سے سامنے کھڑا ہو اور بالکل اس انداز میں کھڑا ہو کہ کأنک تراہ ہو، گویا کہ اگر آپ حضور کی زندگی میں آتے تو آپ کے سامنے کیسے کھڑے ہوتے، نہ دور ہو نہ قریب ہو، نہ آواز بلند ہو اور نہ آہستہ ہو، درمیانی آواز کے ساتھ السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا خیر خلق اللہ، اور جو آپ کو اور آتا ہو، الصلاۃ والسلام علیک یا امام الانبیاء والمرسلین، الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم الانبیاء والمرسلین۔ سلام پڑھنے کے بعد کوشش کریں کہ مختصر سلام، یہ بھی بے ادبی میں شامل ہے کہ ہم کھڑے رہیں اور گا رہے ہیں اور کھڑے ہیں اور نظمیں پڑھ رہے ہیں، یہ بے ادبی۔ اس کے بعد پھر 1-2 قدم آگے چلیں گے تو السلام علیک یا اول الخلفاء یا صاحب الغار والمدار یا ابی بکر الصدیق خلیفتہ بلا فصل، السلام علیک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پھر آگے بڑھیں گے تو السلام علیک یا ثانی الخلفاء، السلام علیک یا وزیر النبی المصطفیٰ، السلام علیک یا عمر بن الخطاب الناطق بالحق والصواب ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس سے اور 2 قدم آگے بڑھیں، اب رخ اپنا قبلے کی طرف کر دیں۔ صلاۃ اور سلام حضور کا حق ہے لیکن دعا اللہ سے مانگنی ہے، سیدھی پھر اللہ سے جتنی لمبی چاہے دعا مانگیں۔ اور مدینہ منورہ میں رہتے ہوئے جنت البقیع الغرقد میں جائیں جو مدینہ کا قبرستان ہے، مدینہ میں رہتے ہوئے شہدائے احد جائیں جہاں حضور پاک تشریف لے جاتے تھے، مدینہ میں رہتے ہوئے مسجد قباء جا کے 2 رکعت پڑھیں۔ صحیح حدیث ہے، حضور نے فرمایا کہ جو بندہ مسجد قباء کے لیے اپنے گھر سے نکلے اور پیدل چلتے ہوئے وہاں جائے اور وہاں جا کے 2 رکعت نماز پڑھے تو اللہ اس کو 1 عمرے کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔
کہ مکے والے عمرہ کر لیں تو اللہ نے مدینے والوں کے لیے بھی عمرے کا دروازہ کھول دیا کہ تم لوگ مسجد قباء میں آ کے 2 رکعت پڑھ لو تو تمہارا عمرہ ہو جاتا ہے۔ اور اسی طرح یاد رکھیں کہ آپ اپنے ملک میں بھی عمرہ کر سکتے ہیں۔ وہ کیسے کر سکتے ہیں کہ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد مسجد میں بیٹھ کے کوئی بات نہ کریں، دنیاوی قصے کہانیاں نہ کریں، قرآن شریف پڑھتے رہیں، درود شریف پڑھتے رہیں، اور جب سورج نکلنے کے بعد اونچا ہو جائے، سورج صرف نکلے نہیں، قید رمح، حضور نے فرمایا ایک نیزے کے برابر اونچا ہو جائے، اس وقت کھڑے ہو کے 2 رکعت پڑھ لیں، 2 رکعت پڑھیں، 4 رکعت پڑھیں، تو اس میں بھی اللہ پورے عمرے کا ثواب نصیب فرماتے ہیں۔ اور اس حدیث سے یہ مکہ مدینے کی پابندی نہیں ہے، جس ملک میں بھی آپ ہیں، یعنی وہاں بھی آپ، اور آپ کے ملک میں تو ماشاءاللہ ویسے بھی فجر کی نماز آخر وقت میں پڑھی جاتی ہے، وہ جائز ہے، حتیٰ کہ ایک حدیث میں ہے کہ فجر کی نماز جو ہے وہ روشنی میں پڑھی جائے، جب روشنی ہونے لگ جائے تو زیادہ ثواب ہے، تاکہ جو لوگ گھر میں وہ بھی پہنچ جائے اور جماعت عظیم ہو جائے۔ تو آپ نے اس کے بعد میرے خیال میں زیادہ سے زیادہ وہاں تو آدھا گھنٹہ بھی آپ کو انتظار نہیں کرنی پڑے گی، تو آدھے گھنٹے بیٹھنے میں اگر آپ کو ایک عمرہ روز کا ملتا رہے تو اس سے بڑی نیکی کیا ہو۔ اب جتنا دن مدینہ شریف میں رہیں بڑے ادب سے رہیں، اور تمام جو وظیفے پڑھتے ہو نا سب چھوڑ دو، صرف درود شریف پڑھو، اور درود شریف جو افضل اور اعلیٰ ہے وہ درود ابراہیمی ہے جو نماز میں ہے، کیونکہ یہ درود حضور پاک نے بتلایا ہے، حضور پاک نے سکھلایا ہے، اور حضور پاک نے خود یہی درود شریف پڑھا ہے، تو لہذا باقی درود جو ہے وہ تو لوگوں نے لکھے ہیں نا کہ یہ درود لکھی ہے اور یہ درود ناری ہے اور یہ درود نوری ہے، تو وہ تو لوگوں کے لکھے ہوئے ہیں، حضور پاک نے تو نہیں لکھا، حضور پاک نے یہی درود پڑھا ہے جو آپ نماز میں پڑھتے ہیں۔ اس کو جتنا ہو سکے کم از کم 2000 4000 دفعہ روز درود شریف پڑھیں، استغفار پڑھیں، اور مسجد نبوی میں بیٹھ کے قرآن ختم کرنے کی کوشش کریں۔ کم از کم آپ کے پاس 8 دن تو کم از کم ہوں گے نا، تو اس لیے اگر آدمی 2 3 پارے بھی کر لے تو کوئی مشکل نہیں ہے کہ قرآن ختم نہ کر سکے۔ اور جتنے دن مدینے میں رہیں ادب سے رہیں۔ مکہ مکرمہ کا تحفہ جو ہے وہ ماء زمزم ہے، اور مدینہ منورہ کا تحفہ جو ہے وہ مدینہ پاک کی کھجوریں ہیں۔ اب کھجور جتنا کسی کی طاقت ہے وہ اجوا لے لے، وہ عنبر لے لے، وہ کلمہ لے لے، کوئی بھی کھجور جو اس کے مقدر میں ہے اور نصیب میں ہے اور جتنی طاقت ہے، کیونکہ اجوا زیادہ مہنگی ہوتی ہے، عنبر بھی مہنگی ہوتی ہے، اچھی جو ہے وہ کم از کم 70-80 ریال کلو سے کم میں نہیں ملے گی۔ تو اس لیے بہرحال کوشش کریں کہ جتنا وقت آپ کا مدینہ پاک میں گزرے، آپ جا رہے ہیں، گھر آ رہے ہیں، بس میں بیٹھے ہوئے ہیں، وضو ہے نہیں ہے، زبان پہ درود شریف ہو، جتنا درود شریف زیادہ پڑھو گے اتنا امید ہوگی آپ کی حاضری کے قبول ہونے کی۔ اصل چیز جو ہے وہ یہی ہے کہ آپ کثرت سے درود شریف، تو الحمدللہ یہ تقریباً میں نے یعنی خلاصے کے طور پہ احکام بیان کر دی ہے۔ اب یہ آپ کا کام ہے کہ سوچیں کہ بھئی ہم نے کیا غلطی کی، جو غلطی کی ہے وہ ابھی پوچھ لیں تاکہ یہاں رہتے ہوئے اس کا حل ہو سکتا ہے، لیکن اگر آپ چلے گئے تو پھر حل کوئی نہیں ہوگا۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ کوئی عورت، کوئی میری بیٹی بغیر طواف زیارت کے کبھی نہ جائے۔ ہاں اگر اس کو طواف زیارت کر لیا ہے، طواف الوداع نہیں کیا اور حیض آ گیا تو طواف الوداع معاف ہے، پھر طواف الوداع کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اگر ایام حیض ہے لیکن شرط ہے کہ طواف زیارت کر چکی ہو، اگر طواف زیارت نہیں کیا تو جا ہی نہیں سکتی نا، کسی حال میں بھی نہیں جا سکتی ہے، لیکن طواف زیارت کر لیا ہے، طواف الوداع نہیں کیا ہے، تو اب اس کے لیے یہ ہے کہ طواف الوداع معاف ہے اس پر، وہ اپنے قافلے کے ساتھ چلی ہے۔ اب ان دنوں میں جتنا دن آپ مکے میں رہیں، یہاں بھی وہی درود شریف، استغفار اور تلاوت قرآن۔ اور اگر عمرہ کرنا چاہیں تو عمرہ جائز ہے، بی بی عائشہ کی مسجد سے بھی جائز ہے، اور جیرانہ سے بھی جائز ہے، عرفات سے جا کے احرام باندھے تو جائز ہے، صلح حدیبیہ کے مقام سے احرام باندھے تو جائز ہے، یعنی شرط یہ ہے کہ حرم کے باہر جا کے احرام باندھیں۔ میرے بعض بھائی جو ہیں
وہ کہتے ہیں کہ نہیں کوئی ضرورت نہیں، آپ ہوٹل سے احرام باندھ لیں اور عمرہ کر لیں، یہ نہیں ہوتا۔ وہ جو حدیث مبارک ہے کہ اہل مکہ من مکہ، مکے والے مکے سے احرام باندھیں، وہ حج کا احرام ہے، عمرے کا احرام نہیں ہے۔ اگر حرم سے احرام کے ساتھ عمرہ ہوتا تو بی بی عائشہ تو حرم میں موجود تھی، اس کو حضور بھائی کے ساتھ باہر کیوں بھیجتے؟ تنعیم بھیجنے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ کہتے تھے کہ یہاں سے احرام باندھو اور جا کے عمرہ کر لو۔ تو اس لیے ضروری ہے، اور ایک موٹی بات یاد رکھے کہ اگر حج ہو یا عمرہ ہو، اس میں ہل بھی ہو حرم بھی ہو، دونوں چیزیں ہوں۔ اگر ایک چیز ہوگی تو فریضہ ادا نہیں۔ کیا مانا؟ ہم نے عمرہ کرنا ہے تو ہل میں جائیں گے، پھر حرم میں آئیں گے، تو اب دونوں چیزیں جمع ہو گئی، ہل بھی ہو گیا حرم بھی ہو گیا۔ اچھا، اب ہم نے حج پڑھنا ہے تو ہم نے حرم مکے سے احرام باندھا، لیکن عرفات جائیں گے، عرفات ہل ہے تو اس میں بھی ہل اور حرم دونوں جمع ہو جائیں گے۔ اگر صرف ہل ہو تب بھی عمرہ نہیں ہوگا، اگر صرف حرم ہو تب بھی عمرہ نہیں ہوگا۔ تو ایک باتیں یاد رکھیں، چونکہ بہت سارے ساتھی چھوٹی چھوٹی کتابیں پڑھتے ہیں، بعض اوقات سمجھ نہیں سکتے ہیں، بعض اوقات ان کو یہ بھی پتہ نہیں لگتا کہ یہ کتاب جو ہے فقہ شافعی پہ لکھی گئی ہے، یا فقہ مالکی پہ لکھی گئی ہے، یا فقہ حنبلی پہ لکھی گئی ہے، یا فقہ حنفی پہ لکھی گئی۔ وہ بیچارے پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہ کیا مسئلہ ہے، ہم تو اپنے ملک میں ایسا کرتے تھے، اب یہاں تو اور بات ہو گئی ہے۔ تو نہ اعتراض کریں، نہ جھگڑے کریں، نہ فساد کریں۔ اللہ تبارک و تعالی آپ حضرات کی ساری عبادت، ریاضت، محنت جو ہے وہ قبول فرمائیں۔ اور ایک بات یاد رکھیں کہ علماء نے لکھا ہے، حدیث میں بھی آتا ہے کہ ہمیں یہ کیسے پتہ لگے گا کہ ہمارا حج منظور ہوا ہے کہ نہیں ہوا ہے؟ تو اس کی علامت یہ ہے کہ اگر نیکی کرنے کے بعد دوسری نیکی کا شوق ہو تو سمجھو قبول ہوگی۔ یعنی حج کرنے کے بعد تبدیلی آ گئی، شکل حضور والی بن گئی، لباس حضور والا بن گیا، زبان پہ گالیوں کے بجائے درود آ گیا، جو بے نماز تھا نمازی بن گیا، بے دین تھا دین والا بن گیا، اور بے عقیدہ بد عقیدہ تھا صحیح عقیدے والا بن گیا، حرام کھاتا تھا حلال کھانے والا، تو سمجھو الحمدللہ حج قبول ہو گیا۔ اور اگر حج کرنے کے بعد کوئی تبدیلی نہیں آئی، نہ اعمال میں، نہ افعال میں، نہ اقوال میں، نہ اشکال میں، پھر یہ سمجھے میلے پہ آئے تھے اور میلہ بھگت کے جا رہے ہیں، باقی حج وغیرہ کا کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ حج کے اثرات ہونے چاہیے۔ دیکھیں نا جی، اگر آپ کا بیٹا 1 سال کے لیے لندن یا امریکہ چلا جائے، واپس آئے گا، لباس بھی انگریزی، بال بھی انگریزی، بول چال بھی انگریزی، کھانے کے لیے بھی وہی بایاں ہاتھ استعمال کرے گا، یعنی اس پر یورپ اثر کرتا ہے تو ان پہ مکہ مدینہ بھی اثر نہیں کرتا ہے۔ تو یہ کتنے افسوس کی بات ہے۔ اللہ کسی کو محروم نہ فرمائے۔ یا اللہ، جن کا تو نے حج قبول فرمایا، جن کی تو نے دعائیں قبول فرمایا، ان کی برکت سے ہماری بھی قبول فرما دے۔ اتنی دیر میں درود شریف پڑھ لیا کرو، وقت ضائع نہ کرو۔